السلام علیکم دوستو، یہ ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، اور یہاں پر کیسے ممکن ہے کہ انبیاء اکرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، امہات المومنین، اہل بیت، قرآن کے خلاف کوئی کسی قسم کی حرکت کو برداشت کیا جائے۔ چیف جسٹس جو سابق تھے لاہور ہائی کورٹ کے، ان کا بڑا ایک اچھا فیصلہ آج ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ جسٹس قاسم خان کا فیصلہ، فیس بک سمیت سوشل میڈیا پر اسلام مخالف توہین امیز مواد کی اشاعت کسی صورت برداشت نہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلے میں حکم دیا کہ حکومت توہین امیز مواد کی نگرانی کے لیے سیل قائم کرے جس میں ماہرین اور علماء شامل ہوں۔ سیل اسلام اور ریاست مخالف مواد بلاک اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرے۔ حکومت عوامی آگاہی کے لیے ترجمہ قرآن و حدیث اور ختم نبوت کے بارے میں سرکاری ویب سائٹ قائم کرے۔ حکومت ایک ونڈو پورٹل قائم کرے جہاں علماء اسلام اور ختم نبوت سے متعلق سوالوں کے جواب دیں۔ توہین امیز مواد اپلوڈ ہونے پر متعلقہ اتھارٹی کو از خود کارروائی کے لیے اختیارات دیے جائیں۔ توہین رسالت، توہین صحابہ کی درخواست پر آگاہی کے لیے کارروائی ویب سائٹ پر لوڈ کی جائے۔ ختم نبوت کا باب پرائمری سے ایم اے اسلامیات اور اردو کے نصاب میں شامل کیا جائے۔ ویب سائٹ کی میڈیا اور سرکاری و پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں نمایاں جگہوں پر تشہیر کی جائے۔ پاکستان میں سوشل میڈیا پرووائڈرز کے سب آفیسز کے قیام کو یقینی بنایا جائے۔ ان کے ذریعے اسلام اور ریاست مخالف سرگرمیوں کے خلاف بر وقت کارروائی کو یقینی بنایا جائے۔ تحریری فیصلے میں قرآن و حدیث کے حوالہ جات دیتے ہوئے آنریبل جج نے کہا ہے کہ مذہب انسان کی زندگی اور معاشرے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات اور زندگی کے تمام شعبوں کا احاطہ کرتا ہے۔ اسلام میں والدین، رشتہ داروں، اجنبی اور گھر کے اندر و باہر انسانی طرز عمل کی جو ہے وہ ہر طرح کی رہنمائی جو ہے وہ میسر ہے۔ اہل بیت، امہات المومنین، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قابل تکریم ہستیاں ہیں۔ انہی کے توسط سے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ ہم تک پہنچی ہیں۔ کیس میں پیش کیے جانے والا مواد، تصاویر عدالت کے لیے صدمہ سے کم نہیں۔ جب کسی عمل کو جرم قرار دیا جائے تو ریاست کی ذمہ داری ہے اس جرم کو روکے۔ ریاست جرم کے مرتکب افراد کو گرفتار کر کے عدالت سے سزا دلوانے کی پابند ہے۔ ریاستی اداروں کی آئینی ذمہ داری ہے کہ جرائم کو روکیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت و امہات المومنین، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توہین پر قانون موجود ہے۔ یہ حساس ایشو ہے، اس پر کارروائی نہ ہونے سے معاشرہ جو ہے وہ انتشار کا شکار ہو سکتا ہے، معاشرے میں انتشار پھیل سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پر توہین مذہب کے مواد سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے۔ آئین میں دی گئی اظہار رائے کی آزادی قانون سے مشروط ہے۔ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں توہین مذہب قانون کی خلاف ورزی ہے۔ جدید ٹیکنالوجی نے پوری دنیا کو گلوبل ولیج میں تبدیل کر دی ہے۔ سوشل میڈیا پر علم، آئیڈیاز کا پھیلاؤ پبلک کو فائدہ دے رہا ہے۔ کچھ لوگ سوشل میڈیا پر آزادی اظہار کی آڑ میں نفرت انگیز خلاف قانون مواد پھیلا رہے ہیں۔ کرۂ ارض پر مسلمان آزادی اظہار کی آڑ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اتھارٹیز نے بتایا کہ فیس بک پر نفرت انگیز تقریر، دھمکی امیز فحش مواد اپلوڈ نہیں کیا جا سکتا۔ متعلقہ اتھارٹیز نے حساس معاملے پر کوئی قابل ذکر کارروائی نہیں کی۔ دوستو، یہ لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر توہین امیز مواد کے حوالے سے جو حکم جاری کیا گیا ہے، اب دیکھتے ہیں حکومت اس کے اوپر کس طرح عمل پیرا ہوتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔